بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ یہ غیب پر یقین کیا ہے کہ جواب کا دوسرا حصہ جس کا ہم کل بیان کر رہے تھے۔ تو دوستوں، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں، ذکر جب وہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف سے جس کی تم تلاش کر رہے ہو، پھر وہ ان کو اپنے پروں سے پہلے آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ پھر ان کا رب جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور آپ کی زیادہ تسبیح کریں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا، اس کے حاصل کریں گے اور اس کی بہت زیادہ خواہش کریں گے۔ خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں وہ اگر انہوں نے اسے دیکھا تو کیا ہوگا؟ زیادہ بہت کہتے ہیں وہ تم میرے گواہ ہو، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے ان میں سے فلاں بھی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کام سے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسی مجلس سے جس میں شامل ہونے والا ہلاک نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف 6408 اور مسلم 2659 کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور جنت اور جہنم کو دیکھا تو اس سے ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ مسلمانوں کا آج کل جو علیحدہ عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ غیب پر ایمان کی ایک قسم ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کے اعتبار سے فائدہ اٹھایا۔ سعد بن منصور نے متعدد راویوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جن کی راوی سکا ہے جس کا تفسیر من سنن سعید بن منصور میں مذکور ہے، ابو معاویہ نے العیش سے بیان کیا، عمرو بن عمیر عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ پھر عبداللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان لوگوں میں بالکل واضح تھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مومن کے لیے غیب پر ایمان لانے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں غیب سے مراد ہے کہ اس کے بارے میں کچھ آ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے لیے ہے جس نے اسے نہیں دیکھا۔ عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے اصحاب نے ان سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان لوگوں پر بالکل واضح تھا جنہوں نے آپ کو دیکھا، بالکل، بلکہ اس سے بڑھ کر کے حیرت کی بات کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو ایک کتاب قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت فرمائی جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے سامنے کسی کی حیثیت نہ جاننے کا غیب پر یقین سے کوئی تعلق نہیں۔ مندرجہ بالا سے بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک اپنی حیثیت کو نہیں جانتا تو اس کا غیب پر ایمان کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور جس کے لیے وہ ہمیں لائے گا، بلکہ غیب کے معاملات میں قیاس کرنے اور بغیر علم کے بات کرنے کی ممانعت
ممانعت ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ اس کے اعمال کو کس حد تک قبول فرمائے گا یا اس کے انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ کسی اپنی تعریف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اسے ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کو عاجزی اور خلوت میں پکارو، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 اور 56۔ اور زمین میں اس کی صلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، اور خوف اور امید کے ساتھ اسے پکڑو، بے شک اللہ رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اس کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، یعنی اس کو عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کی امید کے ساتھ کہ اس کے اعمال قبول ہوں گے، اور اس کے رد ہو جانے کے ڈر سے اس طرح دعا کرو جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جواب کا حقدار ہے، خود تعریف سے بھرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اپنے مقام سے اوپر اٹھا رہا، اور اس طرح جو غافل ہے اور توجہ نہیں دے رہا۔ اللہ اور اس کے عذاب کے اس خوف کے ایک مثال صحابہ کرام کا تعلق بھی بڑھ جانے کا خواب ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی تعریف نہیں کی اور انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں، بلکہ ان کو ڈر تھا کہ شاید انہوں نے کچھ ایسی خلاف ورزیاں بھی کی ہیں جو ان کو سمجھے بغیر منافقت کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ایک باب بنوان باب مومن کے اس خوف سے اس کے اعمال کے اس کے احساس کے بغیر ضائع ہو جائیں شامل کیے ہیں۔ اس باب میں انہوں نے درج ذیل باتیں نقل کی ہیں۔ ابراہیم تمیمی نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے قول کو اپنے عمل سے تشبیہ نہیں دی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں کافر ہو جاؤں گا۔ ابن ابو ملکیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ 30 صحابہ سے ملاقات کی اور ان سب کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے درجے پر پہنچ گئے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو قبول کرنے سے اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا، اور منافق کے سوا کوئی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ اوپر بیان کی گئی ہے، باتوں کے تک پہنچ سکتی ہے کہ منافقت کی چھوٹی اور بڑی شکلیں ہیں۔ معمولی نفاق اعمال میں منافقت ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا ان لوگوں کو اس لیے خوف تھا، یہی بڑی منافقت کی طرف جاتا ہے۔ بس اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں معمولی نفاق کی خصوصیات سے مغلوب ہو جائے تو یہ بڑی نفاق نئی کی طرف جائے، اور حد کہ وہ اب مومن ہی نہ رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الصاف آیت نمبر 5۔ اور جب انہوں نے کچھ روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جس طرح انہوں نے پہلی بار اس پر ایمان لائے ہیں اسے انکار کیا تھا، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں پھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ لہذا ایمان کے تناظر میں انشاءاللہ کہنا جائز ہے، یعنی مسلمان کہے میں مومن ہوں انشاءاللہ، مراد یہ ہے کہ ایمان کا حصہ اعمال ہے، اور جو شخص فرض کو انجام دیتا ہے اور مسئولیات سے اجتناب کرتا ہے وہ اس بات سے ڈرے گا کہ کہیں وہ کم نہ ہو جائے، اور یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں کامل ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ اسے یقین نہیں ہو سکتا اس بارے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے ابتدائی علماء جیسے ابن مسعود اور ان کے اصحاب، سوری ابن عدیہ، اکثر علماء یحییٰ بن سعدی کے قول کے بارے میں جو انہوں نے روایت کیا کہ علماء بصرہ احمد بن حنبل اور دیگر سرکردہ سنی علماء جب ایمان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ سب انشاءاللہ کہیں گے۔ درحقیقت ان سرکردہ علماء نے واضح طور پر کہا کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں فرائض کی ادائیگی بھی شامل ہے، لہذا وہ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ ان کا ایمان کامل ہے، جس طرح وہ یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ
صادق اور امین ہے، متقی کیونکہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بھی یقین نہیں کر سکتے، اور یہ اپنے کو اس بات کا یقین کے بغیر تعریف کرنے کی مترادف ہے کہ وہ اس کے مستحق ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایمان میں عام طور پر ہر وہ کام کرنا شامل ہے جس کا اللہ نے اپنے بندے پر حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس سے اس نے منع کیا۔ بس اگر کوئی آدمی کہتا کہ میں اس معنی میں ایمان رکھتا ہوں تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ صالح اور پرہیزگاروں میں سے ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے باز رہتا ہے۔ اس صورت میں وہ اللہ کے قریبی ساتھیوں اولیاء میں سے ہوگا، اور یہ اپنے آپ کی تعریف کرنے اور اپنے بارے میں کسی ایسی چیز کے بارے میں گواہی دینے کے عنوان کے تحت آتا ہے جس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کوئی گواہی سچی ہے تو وہ کوئی دے گا کہ اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جائے تو وہ اس اہل جنت میں سے ہوگا۔ کوئی اس بات کی کوئی نہیں گواہی دے سکتا کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا، بس اس کا ایمان کی گواہی دینا گویا اس کی گواہی ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ یہ ابتدائی علماء کا نقطہ نظر ہے جو کہ انشاءاللہ جب وہ کہتے تھے وہ ایمان رکھتے تھے، تاہم انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ کسی کا دوسرے معنی میں ایمان ہے انشاءاللہ یا نہ کہنا جائز سمجھا ہوگا، جیسے کہ ہم ذیل میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قطعی طور پر یہ نہ کہے کہ وہ اصولی طور پر اسلام پر یقین رکھتا ہے، بلکہ اسے قطعی طور پر بیان کرنا چاہیے اور اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر اللہ پر اچھے اور برے دونوں میں ایمان رکھتا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، احمد اور دیگر ابتدائی نسلوں کے اسے قطعی طور پر بیان کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کیا کہ وہ اس معنی میں ایمان رکھتے تھے۔ وہ عام معنوں میں ایمان کے بارے میں انشاءاللہ کہیں گے جس میں وہ کبھی بھی شامل ہے جو حکم دیا گیا۔ ابن ابی نہر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا جائز ہے یا نہ کہنا ان کے پاس دوسرے دو گروہوں سے بہتر دلیل ہے اور درمیانی راستہ سب سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ایمان کی بنیاد پر شک ہے تو اسے کہا جائے کہ وہ انشاءاللہ نہ کہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مومنین میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کو جاتے ہیں، اور جب ان سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2 سے 4، یہی لوگ واقعی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے اور بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ الحجرات، مومن تو وہ ہیں، سورہ الحجرات میں ذکر ہے، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک بھی نہ پڑے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، یہ وہی ہیں جو سچے ہیں۔ منافقت کے خوف کی قابل تعریف اور قسم وہ خوف ہے جو انسان کو اعمال صالحہ میں زیادہ محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص عبادت کے دوران دکھاوے سے ڈرتا ہے تو اس کے خوف کو اس قسم کا ہونا چاہیے جو نمازی کو اپنی عبادت جاری رکھنے اور زیادہ زیادہ کرنے کے باوجود دکھاوے کے خلاف کوشش کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ خوف کی قسم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کو ترک کر دے اور دکھاوے کے خوف سے اس سے منہ موڑ لے۔ اللہ کی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔